ایک ایسی شخصیت جن کے ایک کارنامے نے دشمن کے مقابلے میں پاکستان کی طاقت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ ایک ایسی شخصیت جن کو محسن پاکستان کا لقب سے پکارا جاتا ہے، جن کو فادر آف یورینیم اور فادر آف ایٹمی پاور بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہیرو، ہر دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ وقار ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کیسے گزری، وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کو ہندوستان کے ایک شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان غوری پٹھان خاندان تھا اور ان کے والد عبدالغفور خان ہندوستان کے محکمہ تعلیم میں ایک ملازم تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 2 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بچپن ہی سے بڑے ذہین اور نفیس آدمی تھے۔ وہ کھیلوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور زیادہ تر ہاکی کھیلا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1952 کو بھوپال کے ایک اسکول سے میٹرک کی۔ تب ہندوستان کے اندر ایک قانون لاگو تھا کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کی کم سے کم عمر 16 سال ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عمر چند دن کم تھی، اس لیے ان کی ڈیٹ آف برتھ 27 اپریل 1936 کی بجائے 1 اپریل 1936 لکھی گئی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور پری انجینئرنگ کرنے لگے، FSc پری انجینئرنگ کرنے لگے۔ لیکن اسی دوران ان کے بڑے بھائی، جو کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت پاکستان آ چکے تھے، انہوں نے دعوت نامہ بھیجا اور ان کو پاکستان بلا لیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 16 برس کی عمر میں اکیلے چند کپڑوں کے جوڑے لیے ہوئے ہندوستان سے پاکستان پہنچ گئے اور کراچی کے ایک کالج کے اندر GD گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے BSc کی۔ BSc کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میئرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بطور انسپیکٹر کام شروع کر دیا۔ اس جاب کو ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پڑھنے کا ارادہ کیا اور نوکری چھوڑ کر جرمنی چلے گئے۔ جرمنی سے پھر وہ ہائی لینڈ گئے اور ہائی لینڈ سے انہوں نے MSc کے اندر ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ بیلجیم گئے اور بیلجیم سے انہوں نے PhD کی۔ بیلجیم کے اندر ہی وہ موجود تھے کہ وہاں پر ان کی ایک ہنی خان نامی عورت سے ملاقات ہوئی۔ چند ملاقاتوں کے بعد انہوں نے ان سے شادی کر لی، جو آج تک ان کے ساتھ دے رہی ہیں۔ ہائی لینڈ کے اندر ہی انہوں نے بطور سائنسٹسٹ کام شروع کر دیا اور وہاں پہ ایک انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کمپنی کے اندر جاب سٹارٹ کی، تو وہاں پہ ان کی $2500 تنخواہ مقرر کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نفیس، عمدہ قسم کے اور سادہ لو آدمی تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت دوستانہ مزاج کے آدمی تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان عام طور پر روزنامہ جنگ کے اندر ایک کالم بھی لکھتے ہیں جس میں وہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں بہت عمدہ لکھا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت اچھا کھانا بھی بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بیلجیم کے اندر جب میں کام کر رہا تھا تو اپنے افسران کے لیے میں نے ایک دن کھانا بنایا۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ میری بیگم ہنی خان کو کہنے لگے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے اتنی زندگی ایسے ہی گوا دی، اگر انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ کھولا ہوتا تو آج یہ کروڑ پتی ہوتے۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان اتنے سادہ لو اور نفیس آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی اپنی بیگم کے لیے خود چائے بناتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں اسلام آباد میں اپنے ہی گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سٹاف کے لیے بھی خود ناشتہ اور چائے بنایا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے پر 2 دفعہ نشان امتیاز سے نوازا گیا، اور ان کو 1 دفعہ حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے خوشی والا دن اور سب سے زیادہ خوشی انہیں اس دن ہوئی تھی جب 6 اپریل 1998 کو غوری میزائل کا تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی دینے والا موقع تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن جائے، کیونکہ وہ جب انڈیا کے اندر موجود تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہندوؤں کا مزاج دیکھا ہے، ان کی سائیکی کو میں جانتا ہوں۔ وہ ہمیشہ پاکستان کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جب وہ ہائی لینڈ کے اندر موجود تھے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ میں پاکستان کے لیے ایٹمی بم بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کموٹا سرچ لیب کے نام سے لیب تیار کروائی تھی، اور اس میں کام جاری تھا۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ISI کو متحرک کیا اور کہا کہ اس بندے کے بارے میں پوری جانکاری اکٹھی کی جائے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ISI نے جو رپورٹ تیار کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو فراہم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ ایٹم بم بنانے کے اہل نہیں ہے، یہ بندہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پوٹینشل دیکھا تو انہوں نے کمبوٹا لیب کے ریسرچ کے سائنسٹسٹ کے ساتھ آپ کو بھی جوڑ دیا اور کہا کہ آپ ایٹم بم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کچھ ہی سالوں بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، لہٰذا مجھے کمبوٹا لیب کا سربراہ مقرر کیا جائے تاکہ میں ایٹم بم کو اچھے طریقے سے بنا سکوں۔ تو لہٰذا انہیں کمبوٹا لیب کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور وہ دن دور نہیں تھا کہ جب 28 مئی 1998 کو پاکستان ایک ایٹمی پاور کے طور پر ابھرا، اور انہوں نے چاگی کے مقام پر نواز شریف کی حکومت میں انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق بہت زیادہ الزامات بھی لگائے گئے، ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ 1999 کے اندر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایٹمی فارمولہ اور اس کے سٹرکچر کا نقشہ 5 ممالک کو بیچا ہے، جن میں ایران، عراق، لیبیا، چائنا اور نارتھ کوریا شامل ہیں، اور وہاں سے انہوں نے اربوں ڈالر اس مد میں وصول کیے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جو ایٹمی فارمولیز تھے یا ان کا سٹرکچر تھا، اس کا ڈیزائن ان کو بیچا ہے۔ اس الزام کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ان کی تحقیقات شروع ہوئیں، لیکن 2004 کے بعد ان پہ یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے اور عدالت نے ان کو ایک آزاد شہری قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اسلام آباد میں اپنے ہی گھر کے اندر نظر بند کیا ہوا ہے، اور آج تک ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر عبد القدیر خان یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا افسردہ اور غمگین دن وہ ہے جب انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بند کر دیا، جس بندے نے ملک کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہو کہ ملک کی پاور، ملک کی طاقت دگنی چگنی کر دی، اس کو اپنے ہی گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی جو میرے گھر کے تھوڑے ہی دور رہتی ہے، اس سے بھی کئی سالوں تک نہیں ملنے دیا جاتا، اور میری ایک بیٹی لندن میں رہتی ہے جن سے میری کبھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے متعلق کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ وہ کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، اور ایک فلاحی کارکن کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کم سے کم 11 مساجد بھی تعمیر کروائی ہیں، اور شہاب الدین غوری کا مزار بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان نے تعمیر کروایا۔ شہاب الدین غوری کا مزار تعمیر کرواتے ہوئے کسی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ہیرو کے لیے اتنا تو بنتا ہے کہ ان کا ایک نشان باقی رکھا جائے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان لاہور کے اندر ایک ڈاکٹر A.Q. خان ٹرسٹ کے نام سے ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو حکومت پاکستان کی طرف سے 4467 روپے پینشن بھی دی جاتی، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ دکھ اور تکلیفیں ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، پاکستان کے ہیرو ہیں، ہر دل کے اندر ان کے لیے بہت عزت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی موت کے متعلق کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ابھی بھی حیات ہیں، اور بیماری کی حالت میں وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے قومی ہیرے، پاکستان کے محسن، ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر کسی نے ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔